السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ عام انتخابات اب کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں، حکومت میں شامل جماعتیں ہوں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن میں تحریک انصاف وغیرہ، سب نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے۔ آج عمران خان صاحب بھی اپنے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ جو ہے کیسی چل رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سرویز کرانا شروع کر دیے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کون کون سے ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے۔ ایم کیو ایم یہاں پر تیاری کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ تیاری شروع کر دی ہے۔ تو ایک الیکشن کا ماحول بن چکا ہے۔ اب صرف فیصلہ یہ ہونا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، جلدی ہوں گے یا تھوڑی سی دیر میں ہوں گے۔ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو اسمبلی اس وقت موجود ہے، مرکزی اسمبلی، وہ تحلیل ہونے کے لیے اس کی جو مدت ہے وہ اگست تک کی مدت ہے۔ اگست میں وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور پھر انٹرم گورنمنٹ اور پھر الیکشن کا ماحول ہوگا۔ لیکن اس وقت تمام نظریں لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، جہاں پر سو موٹو کیس کی کل دوبارہ سماعت ہوگی اور اس سماعت میں فیصلہ یہ ہونا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا اور کب دے گا۔ اس معاملے پر بڑی لمبی باتیں کی جا رہی ہیں، اس معاملے کو کھینچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر تو میں بات کروں گا ہی۔ لیکن اس وقت جو الیکشن کی فضا ہے وہ ہے کیا؟ آپ دیکھیں کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، جب سے نئی حکومت آئی ہے، اس کے بعد سے ہونے والے تمام قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں اس میں تحریک انصاف نے ایک بھرپور لیڈ لی ہوئی ہے۔ آج راجن پور میں الیکشن ہوا اور راجن پور میں بھی اب تک کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق زبردست قسم کی لیڈ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے پاس موجود ہے۔ رنر اپ نون لیگ کی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال مسلسل موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ تحلیل شدہ اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے، چاہے وہ پی ڈی ایم حکومت ہو، چاہے اس کے نامزد اور اس کے تجویز کنندہ اس کے لگائے ہوئے گورنرز ہوں، وہ تاریخیں دینے سے لیت و لال سے کام لیتے رہے اور ملک ایک آئینی بحران کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کا سب خدشہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اپنی سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر یہ معاملہ احسن طریقے سے حل ہوگا اور ملک کو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ تمام نظریں لگی ہوئی ہیں کل کی جو سماعت ہے اس کے اوپر۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اپنی آئین کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں ہم آئین کی، اور اس موقع پر ایک تقریب تھی اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب خطاب کیا انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن آج پھر انہوں نے شکوہ کیا کہ ملک میں ایک دوغلا نظام ہے، دوہرا نظام ہے۔ یعنی انہوں نے پھر سے دہرایا وہی بات جو ان کی والدہ دہرایا کرتی تھیں، ان کے والد دہرایا کرتے تھے، یہ خود دہرایا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جس حوالے سے وہ بات کیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ رائیونڈ کے وزیر اعظم کے لیے کچھ اور رعایات ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو نظر کرم ہے ان کے اوپر کسی اور طرح سے ہوتی ہے، ان کو کسی اور طرح سے نوازا جاتا ہے اور لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ لیکن آج جب انہوں نے خطاب کیا تو آج انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی جاتی ہے لیکن زمان پارک کا وزیر اعظم جو ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا بہت ادب کے ساتھ بلاول صاحب کی خدمت میں کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہوتا ہے۔ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم آتا ہے تو اسے پورے پاکستان سے ووٹ ملتا ہے تو وزیر اعظم بنتا ہے۔ آپ وزیر خارجہ ہیں، جن عدالتوں پر آج آپ تنقید کر رہے ہیں، ان عدالتوں سے آپ کی پارٹی نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے بھی بڑا ریلیف حاصل کیا ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس طرح سے ملک کے اداروں کو اور اس حساس موقع پر یہ گفتگو اگر نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اس سندھ کارڈ دوبارہ نہ کھیلیں ایسے موقع پر کہ جب آپ وزیر اعظم بھی ہوں، جب آپ وزیر خارجہ ہوں، کابینہ میں بیٹھے ہوں، پورے ملک میں پاکستان، پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوں اور پھر ملک کے اندر سیاست میں آپ سندھ کارڈ کھیل رہے ہوں، لسانی کارڈ کھیل رہے ہوں، علاقائی کارڈ کھیل رہے ہوں۔ سنیں آج بلاول صاحب نے کہا کیا۔ تو یہ دوغلی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر کہ آپ نظام کا حصہ بھی ہوں، نظام سے فائدے بھی اٹھائیں اور اسی نظام کو متون بھی کریں، برا بھلا بھی کہیں۔ آپ حکومت میں ہوتے ہیں، نظام کو بہتری کے لیے پارلیمنٹ میں جا کے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے کے قابل اس وقت ہے اور اگر نہیں ہے، جمہوریت نہیں چل رہی، آئین نہیں چل رہا، پارلیمنٹ نہیں چل رہی، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ پورے آئین کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ جمہور پر مبنی ہے۔ اگر جمہور کی آواز نہیں سنتے تو پھر کچھ بھی کہنا یا کچھ بھی کرنا بے معنی ہوگا۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ حسان خاور صاحب
نمائندگی کر رہے ہیں تحریک انصاف کی. حسن خاور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب. سر ارشاد بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حسن خاور صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل کی جو سماعت ہے سپریم کورٹ کی بہت امپورٹنٹ سماعت ہے, تو اس سے آپ کی توقعات کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ معاملہ آپ کو لمبا کھنچتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا دو ٹوک فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں آپ کے سامنے, ہمارے سامنے, قوم کے سامنے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں لگتا کہ یہ بہت لمبا کھینچے گا, اور میرے خیال میں یہ 2-4 روز کی بات ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 9 ممبر بینچ بیٹھا ہے سپریم کورٹ کا, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آئین کی تشریح کے لیے بیٹھے, اور سپریم کورٹ کے پاس آئین کی تشریح کا اختیار ہے. لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آئین کی تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ آئین میں ابہام ہو, اور کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی کنفیوژن ہوتی ہے. 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے آئین بہت واضح ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ بات ہے. تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ سے ہماری امید ہے وہ آئین کی تشریح سے زیادہ یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. ٹھیک. اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے بلاول صاحب کی جو بات سنوائی, انہوں نے باتیں تو ساری ٹھیک کی ہیں لیکن غلط کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں. دیکھیں, بات اگر آپ کا آئین کلیئر ہے, اور آئین, انہوں نے اپنے نانا کی بات کی جن کو پھانسی دی گئی تھی, تو کس طرح ہٹایا گیا تھا ان کے نانا کو جب آئین پامال ہوا. اور آج آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہٹائی اس لیے کہ آئین پامال ہوا تھا, جو اس آئین کو انٹروڈیوس کرانے والا تھا, دینے والا تھا, اس کا نواسا آج کھڑے ہو کے حکومت کا حصہ ہے جو اس آئین کی پامالی کے خواہش مند ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 ججز نے, معزز ججز نے, صرف یہ خط لکھا چیف جسٹس کو, کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے سو موٹو نوٹس لینا کہ آپ اس پہ از خود نوٹس لیں, تو ان کی کردار کشی شروع کر دی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب قاسم سوری صاحب والی رولنگ کے اوپر کیس چلا تھا, اس جو 9 ممبر بینچ ہے اس میں سے 5 ایسے جج صاحبان تھے جو اس بینچ کا پارٹ تھے جن کی آرڈر کے اوپر اس گورنمنٹ نے جنم لیا, اور انہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا. ہم نے تو نہیں اعتراض کیا اس بات کا. تو بات یہ ہے کہ ہم تو سارے اس لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئین کو دیکھ کے فیصلہ کریں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آئین ہے تو سیاسی طاقتوں کا کوئی وجود ہے. یعنی جو لوگ حکومت میں آج بیٹھے ہیں, اگر ان کے خیال میں کہ آئین کو پامال کر کے اور آئین کے آگے بند باندھنے سے فائدہ ان کو ہوگا, تو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کسی سیاسی قوت کو آئین کی پامالی سے فائدہ نہیں ہوگا. وہ بھی آئین کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں, اور ہم بھی آئین کے اندر اپنا حق تلاش کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ بیٹھی ہے خاور صاحب, وہ بہترین فیصلہ کریں گے, اور آئین کی خدا نہ خواستہ جس طرح کے خدشات ہیں, ایسے خدشات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل وہ سب زائل ہو جائیں گے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, سر آپ کو کیا توقع ہے کل, کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے تو بڑا غصے کا اظہار کیا گیا کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بینچ جو بنا ہے اس پر اعتراضات ہوئے, مریم صاحب کی تقریر ہے, پھر خواجہ آصف صاحب نے جو تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر وہ ہمارے سامنے موجود ہے, دیگر بیانات ہیں. بہرحال فیصلہ تو یہی ہونا ہے نا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہی ہیں, اور اس کی تاریخ کس کو دینی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب, نہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں اور 2-3 چیزوں کی تھوڑی سی ڈیپتھ بھی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمام پورا جو ایشو ہے یہ کہاں سے انیشیٹ کیا گیا ہے, کہاں سے اٹھایا گیا ہے. یہ اٹھایا گیا ہے ڈوگر صاحب کے کیس سے. اس کے بعد آپ کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں, یہاں ہم لا اور رول اور جسٹس کی بات کرتے ہیں, یہاں ہم کورٹس کی جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں. یہاں یہ ہوتا رہا ہے پرانی ہسٹری میں کہ یہاں آپ کا ایک اعتراض ہو, جہاں آپ نے شاید 1-2 وکیلوں نے ایک جج کا بینچ شیئر کیا ہو, ان کے پاس کیس نہیں لگتا. یہ تو وہ ابھی ایک بینچ بن گیا ہے, اور اس میں 3 وہ ہمارے فاضل بھائی ہیں جن کے ریلیٹڈ کچھ آڈیوز آئی ہیں, جن کے ریلیٹڈ آپ کے دیکھیں کچھ اور اپریہنشنز پہلے ہیں. تو جب یہ اپریہنشنز اور یہ ایشوز ہیں تو سب سے پہلے تو ان ایشوز اور اپریہنشنز کو ایڈریس ہونا ہے. دیکھیں, وہ تو لا تو اٹ ول ٹیک اٹس کورس, لیکن وہ سیکنڈ فیز میں ہے. پہلی فیز میں یہ ہے کہ جس نے انصاف دینا ہے اس کے انصاف پہ کیا تمام فریقین کو اعتماد ہے, اور اگر تمام فریقین کہتے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور ہم اپنا نام نہیں بتاتے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں تمام فریقین کہ آپ ایک فل کورٹ بنا دیں, یا آپ سینئر موسٹ ججز کا ایک بینچ بنا دیں. ہم اپنا نام آپ کو ایک بھی نہیں بتاتے,
ہم ایک نام بھی نہیں کہتے، لیکن اس سے ابہام ختم ہو جائے گا جب پک اینڈ چوز کر کے جب بینچ بنایا جائے گا، اور پھر آپ کو جہاں آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ختم ہوں گے، وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ ابھی تو بینچ بنا ہے اور اس پر اعتراضات آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی سماعت میں یہ اعتراضات اگر دور ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا توقع ہے، آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ جو آئینی بحران، یہ جو مسئلہ موجود ہے الیکشن کی تاریخوں کا، کون دے گا، کب دے گا، الیکشن کب ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ کل انشاءاللہ تعالیٰ بینچ بیٹھے گا، یہ اعتراضات سن لیے جائیں گے، اس پر جواب آ جاتا ہے، تو دوسرا مرحلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے، فوراً ہونا چاہیے؟ مسعود صاحب، یہ آئینی بحران جو ہے، یہ آئینی بحران پہلے شروع کہاں سے ہوا اور کس سے ہوا؟ یہ بھی ہمارے انہی فاضل بھائیوں کی وجہ سے شروع ہوا، جہاں آپ نے ایک چلتی پھرتی پنجاب حکومت گورنمنٹ کے آپ نے ایک آئین کے ایک شق کی تشریح کی اور ان کو گھر بھیج دیا، اور سنس 1947 آج تک وہ تشریح نہیں ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ یہ تشریح ہوئی، وہ گھر چلے گی اور آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ گئی پنجاب اسمبلی کی، اس کو ڈیزولوشن اور ڈیزالو ہو گئی۔ دیکھیں یہ جو آئینی بحران ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہی لوگ جو اس آئینی بحران کے ساتھ رہے ہیں یا ان کی کسی طرح اس سے کنیکشن ہے، مجھے پہلا ایز این ایڈوکیٹ میرا کالا کوٹ ہے، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنا کالا کوٹ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں، جہاں اگر مجھے پولیٹیکل پارٹی اور اپنے کالے کوٹ کے اوپر کے بیچ میں ایک if I had to choose one, تو I would stand with my judiciary, I would stand with my lawyers, I would stand with my legal fraternity۔ لیکن اسی سانس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ آج تک یہ مارشل لاء اور آمریت کو اگر کسی نے سرٹیفکیٹ دیا ہے تو وہ بھی ہمارے اس کالے کوٹ اور اس کالے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بیرسٹر صاحب، فاضل ایک بھائیوں سے آسان سی آیا، زبان میں مجھے تو میں سمجھا یہ دیجئے، کہتا ہوں ایک کہ عام ہم آدمی نے کو بتا دیجئے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، اب جو بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں اور اس کے اندر جو ابہام ہے عدالت اسے کلیئر کر دے اور یہ معاملہ حل ہو جائے، باقی چیزیں پھر عدالت دیکھتی رہے؟ دیکھیں یہ مسعود صاحب، ایک پہلی چیز یہ ہے کہ عدالت میں کون اس کو کلیئر کرے گا؟ اس کو کلیئر کریں گے یا تو لارجر بینچ بنے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے نا، عدالت نے کہا سی سومو موٹو نوٹس لیا، یہاں تو 2 ججز نے ہمارے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سومو موٹو نوٹس بنتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے آپ نے لے لیا کر لیا، لیکن مجھے بتائیں کہ آج تک جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس 2017 سے شروع ہوئے اس کے اوپر کیا کیا، یا جو اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس رہے ہیں اس کے اوپر کیا ہوا؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کی چیزیں پارلیمنٹ کے اندر حل ہوں گی، آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جہاں الیکشن کمیشن، سول ڈیفنس، آرم فورسز اور آپ کی جوڈیشری بیٹھ کے وہ حل نکالے گی، یہی دس از دا اونلی وے ایک حل اس کا نکل سکتا ہے۔ تمام سٹیک بالکل آپ کا ہولڈرز پوائنٹ آ گیا بیرسٹر صاحب، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، یا ایک پیج پہ آئیں، لیکن پھر ایٹ اگین ایک آخری چیز مسعود صاحب، اگر دیکھیں اگر یہ کوئی یہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر فل بینچ کی یا فل کورٹ کی استدعا کی جاتی ہے تو اٹ شوڈ بی ایڈریسڈ، اٹ شوڈ بی کیٹرڈ، اور اس سے اداروں کا، کورٹس کا وقار بھی بڑھے گا، ان کا قد بھی بہتر ہوگا، اور عوام کا جو ٹرسٹ ہے اس کے اوپر وہ بھی ان کا بحال ہوگا۔ ٹھیک، اب جب بیرسٹر صاحب یہ گفتگو آپ فرماتے ہیں نا تو مجھے حیرت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کر تو لے لیکن پارلیمنٹ کیسے کرے گی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ جو ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ واپس اسمبلی میں چلے جائیں، اسپیکر صاحب کہتے ہیں قدم اندر نہیں رکھنے دوں گا کل کی کارروائی میں، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، تو پارلیمنٹ میں تو یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، پارلیمنٹ پرفارم کہاں کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کرے گی اس وقت؟ ارشاد بھٹی صاحب، جب تحریک انصاف سے بات کریں تو بڑا سادہ سا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ عدالت نے صرف ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے، مگر جب پی ڈی ایم کی نمائندگی سامنے ہو اور ان سے بات کی جائے تو لگتا ہے کہ بڑی لمبائیاں اس سارے معاملے میں، یہ اتنی جلدی حل ہونے والا معاملہ ہی نہیں ہے، مہینوں لگ جائیں اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا کیوں ہے بھٹی صاحب؟ ایسا تاثر مجھے کو مل رہا ہے یا آپ کے پاس بھی ایسا تاثر ہے؟ دیکھیے مسعود بھائی، آپ کا سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس سوال سے پہلے 2-4 باتیں جو میرے دونوں بھائیوں نے کہیں ان کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو بلاول بھٹو صاحب کی جو آپ نے جو سنایا، بلاول بھٹو صاحب کا کیا میں کہوں، ویسے تو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے ان کو، لیکن یہ کل نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی کچھ فرما رہے ہوتے تھے جو آج عمران خان کے بارے میں فرما رہے ہوتے ہیں، سندھ کارڈ، فیڈریشن کارڈ، اور جب کچھ نہیں ملتا جمہوریت کارڈ، پارلیمنٹ کارڈ، آئینی حقوق کارڈ، پتہ نہیں سویلین بالادستی کارڈ، کون سا کارڈ کھیلتے ہیں یہ لوگ۔
اپنے مفاد کے لیے. کل کہتے تھے یہ نواز شریف جو ہے نا پنجاب کا وزیر اعظم ہے اس لیے یہ ہر مرتبہ بن جاتا ہے. بینظیر بھٹو بھی کہتی تھی یہ چمک کا ذریعہ ہے کہ کانگرو عدالتیں ہیں, پتہ نہیں میں جاتی ہوں تو مجھے انصاف نہیں ملتا, نواز شریف جاتا ہے تو مجھے سے اسے انصاف مل جاتا ہے. کل یہ بلاول بھٹو صاحب نواز شریف صاحب کو مودی کا یار کہہ رہے تھے, ضیاء الحق کا اصل بیٹا کہہ رہے تھے, اسامہ سے فنڈنگ لے کر ہماری حکومتیں گرانے والا کہہ رہے تھے, ڈرامہ باز کہہ رہے تھے, سیاستدان نہیں یہ تاجر کہہ رہے تھے. کل بلاول بھٹو صاحب کے والد محترم کہہ رہے تھے کہ یہ درندہ ہے, دھرتی کا ناسور ہے, مغل اعظم ہے, اگر ہم نے اس پر آپ ٹرسٹ کیا تو ہم پتہ نہیں ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور کل یہ ادھر سے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بلاول بھٹو کہتے تھے یہ ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے, آشیانہ کا کرپٹ ہے, اور چھوٹے میاں اس سے بھی ہم نے حساب کتاب لینا ہے. اور 3 JIT وہ پیناما لیکس آئیں تو بلاول بھٹو نے کہا 3 نسلیں ہاؤس آف شریف کی ایکسپوز ہو گئی ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ آج یہ سارے اکٹھے ہیں اور اب زمان پارک پہ فوکس ہے, تو لہٰذا ان کو تو سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن انہوں نے جو ایک بات کی, سارے مسائل کا حل آئین میں ہے. بھائی جان یہی تو دکھ ہے کہ سارے مسائل کا حل آئین میں ہے, اور آئین میں یہ بھی ہے 90 دن کا انتخاب, تو پھر کیوں بھاگتے ہو, کیوں مسائل پیدا کرتے ہو. اور مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ سیاستدان ہمارے مسائل حل کر پائیں گے, میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہمارے اصل مسائل ہیں یہ ہمارے مسائل کیا حل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی نے کہا, دانیال بھائی نے, کہ آئینی بحران پہلا نقطہ کہاں سے ہوا. نہیں سر, وہ دو بینچ سے پہلا نقطہ نہیں ہوا. جب اسمبلی ٹوٹی تھی تو اس کے بعد گورنر کے کردار سے پہلا نقطہ ہوا, الیکشن کمیشن کے کردار سے پہلا نقطہ پیدا ہوا, حکمران اتحاد کے کردار سے پہلا نقطہ پیدا ہوا. وزارت دفاع نے جب کہا, وزارت خزانہ نے جب کہا پیسے نہیں ہیں, IG صاحب بولے, چیف سیکرٹری صاحب بولے, لاہور ہائی کورٹ صاحب نے کہا کہ جوڈیشل افسر نہیں, وہاں سے یہ نقطہ پیدا ہوا. اسمبلی کو کیا, عدالت کو کیا کوستے ہو. عدالت میں KP اسمبلی کی اسپیکر کی پٹیشن پڑی ہے, پنجاب اسپیکر کی پٹیشن پڑی ہے, اسلام آباد بار کی پٹیشن پڑی ہے. اس کے بعد 2 ججز نے نوٹ لکھ کر بھیجا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پر از خود نوٹس لیں. اس کے بعد کیا ہوا, گورنر اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ گورنر صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایڈوائس کو دیکھا ہی نہیں تھا, میں دروازہ بند کر کے نکل گیا تھا, لہٰذا میں تو نہیں دوں گا, کوئی میرے ڈیٹ نہیں دے سکتا. الیکشن کمیشن نے کہا مجھے میرے آئینی, چیف الیکشن کمیشن نے کہا آئینی تقاضے ہی پورے نہیں مجھے کوئی کرنے دے رہا. اس کے بعد صدر مملکت نے 2 خط لکھے, وہ انہوں نے آگے سے 2 جواب دیے. انہوں نے کہا تاریخ دیں, الیکشن کمیشن نے کہا ہم تاریخ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا مشاورت کریں, الیکشن کمیشن نے کہا مشاورت نہیں کریں گے. اس کے بعد صدر نے تاریخ دی. اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے, دانیال بھائی, آپ لوگوں نے جو آئینی بحران پیدا کیا اس پر غلطی, معذرت کے ساتھ عدالت کا احترام کرتے انہوں نے غلطی شاید کر دی کہ اس پہ آج خود نوٹس لے لیا کہ اب یہ ملک جو پہلے دہشت گردی کی لپیٹ میں, آئینی سیاسی عدم استحکام کی لپیٹ میں ہے, معاشی عدم استحکام کی لپیٹ میں ہے, وہ آئینی عدم استحکام کی لپیٹ میں بھی آ جائے گا, اس لیے انہوں نے لے لیا. یہ سچ ہے کہ آپ لارجر بینچ یا فل بینچ کی کریں استدعا, یہ آپ کا حق ہے. یہ سچ ہے کہ آپ 2 ججز جو نہیں ہیں ان کو شامل کروانے کی استدعا کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کل کی سماعت تک ہمیں استدعا کریں, اس کا دیکھ لینے چاہیے, کیونکہ اعتراضات بھی آ گئے. کل سماعت ہوگی اور عدلیہ دیکھ لے گی اس معاملے کو. ججز صاحبان کی سوابدید ہے, وہ بیٹھنا چاہیں بیٹھیں, اٹھنا چاہیں اٹھ جائیں. ہاں, اب اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا کہ اداروں کا وقار اور اداروں کا قد بلند. بالکل آپ کے وزیر داخلہ نے اداروں کا قد بلند کیا اور اپنی پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے سرونگ جج کی آڈیو چلا دی, فرانزک سے پہلے, ٹرائل سے پہلے, مقدمے سے پہلے, کسی فیصلے سے پہلے. اور مریم نواز نے تو اداروں کے قد کو بلند عظیم تر بنا دیا جب 2 سرونگ ججز کی جلسے میں وہ چلا کر تصویریں دکھا کر. بٹی صاحب ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ میرا بنیادی سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ اپنا تجزیہ دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کا سمپل وجہ ہے مسعود بھائی, کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سمپل اور سادہ وجہ ہے کہ عمران خان کے سارے کیسز عدالت میں ہیں, 2 صوبوں کے جو کیس ہے وہ عدالت میں ہے, نیب ترامیم کا کیس عدالت میں ہے, PDM سیاستدانوں کے کرپشن کیسز عدالتوں میں ہیں, نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے, معاملہ عدالتوں میں جانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی تو اور آج اسلام آباد میں سنا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں اور بھی آڈیوز آنے والی ہیں, اللہ خیر کرے, لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنا ہے.
अदालतों को तकसीम करना है, अदालतों को प्रेशराइज करना है। और ये जो मेरे भाई काला कोट का कह रहे थे, काला कोट नजरिया ज़रूरत हमें अदालतों से भी मिलता है, लेकिन भाईजान आप नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिन्होंने जब जुनेजो को बरतरफ किया ज़ियाउल हक ने, तो वो जुनेजो के साथ खड़े नहीं हुए अपने सदर के साथ, वो ज़ियाउल हक के साथ खड़े हुए। और आप उन सियासतदानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें आप उनके इत्तेहादी हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है। जब परवेज मुशर्रफ मार्शल्लाह लगा तो बेनज़ीर भुट्टो ने वेलकम किया, और फिर आप बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी साहबा ने भी परवेज मुशर्रफ से डीलें की, आपने भी डीलें की। सर आप अपना नजरिया जरूरत खत्म करें। फौज हमारी कह चुकी है कि हमसे गलतियां हुई, अब हमें माफ कर दीजिए। अदलिया कह रही है कि खुदा के लिए अपने मसाइल खुद हल कीजिए। सिंपली अमेरिका कह रहा है कि आप अपने मुआशी मसाइल खुद हल करें, तो अब आप कुछ करें ना। दो आखिरी बात मसूद भाई, दो इदारे रह गए। जी जी आखिरी बात मसूद भाई, दो इदारे रह गए, दो सिर्फ, एक फौज और एक अदलिया। तनकीद अपनी जगह, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। खुदा की कसम, मैं कसम उठा के, ये मेरे ईमान का हिस्सा, जिस दिन ये दो इदारे ना रहे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, इस मुल्क का जंगल का कानून बन जाएगा। इन्होंने तबाह बर्बादी फेर दी हमारे सारे इदारों की। और अब कोई फौज पे चढ़ा हुआ है, चढ़ाइयाँ कर रहा है, कोई अदलिया पे चढ़ाइयाँ कर रहा है। मुनासिब फोरम पे बात करें। आप जिसकी लाठी उसकी भैंस ना बनाएं, खुदा के लिए इस मुल्क को जंगल ना बनाएं। हमारे असल मसाइल के हैं और आप किन चक्रों में फंसे हुए हैं। ठीक ठीक। तो असल सूरत हाल यही है कि जब जिसका जोर लगता है, वो अदलिया हो या फौज हो, उसकी शख्सियात हो, उसके ऊपर हर्जा सराई शुरू कर देता है, दबाव डालना शुरू कर देता है। हसन खावर साहब, ये इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी मौजूदा जो हुकूमत है वो आपके ऊपर लगाती है कि आप लोग भी ये रवैया इख्तियार करते रहें। तो आप ये इसकी करेंगे इसके ऊपर कि ना आपको ये करना चाहिए था, ना इन्हें ये करना चाहिए? देखें, बड़ी वाज़ेह बात है उसमें मसूद। पहली बात तो ये है कि हर्जा सराई नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, अगर किसी जज के ऊपर किसी पार्टी का जेन्युइन एतराज़ हो तो हो सकता है, लेकिन एक होती है कॉन्स्पिरेसी, एक होता है जेन्युइन एतराज़। अब आप मुझे ये बताएं कि ये उसी दिन ऑडियोज़ निकलनी थी जिस दिन जज साहिबान ने लिखा अपना अज़ खुद नोटिस के लिए ख़त। और अब आप मुझे एक और बात बताएं कि इमरान खान ने वो जो एक जज थी खातून, जिनके बारे में कहा कि कानूनी हक को एक्शन करना चाहिए, उसके ऊपर वो पूरा केस बन गया। अब आप मुझे बताएं, जो मरीम नवाज ने दो जजों की तस्वीरें लगा के, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक बात की, उसको कंपेयर कर लें जो अब ये बातें हो रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि फिर भी मतलब हमसे शिकवा। अब ये चाहते क्या है? अब या तो ये चाहते हैं कि अब आइन पढ़ना लोग बंद कर दें। अब क्लियर एक चीज़ अगर लिखी है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी ज़मानत रह गई आइन, अब ये चाहते हैं वो भी ना पढ़ें। तो ये सिर्फ कहना कि जी जज पे अगर एतमाद ही नहीं होगा, ये तो बड़ा आसान है। हर जो मुल्ज़िम है उसका जब केस अदालत में जाए, वो जज पे एतमाद कर दे, करता जाए, फैसला ही नहीं होगा। यही तो वो चाह रहे हैं। तो बात यह है कि अब इनको ये समझना पड़ेगा कि कोई मुआवजा तो हो नहीं जाना है। ये सियासी पार्टियां जाना इन्होंने फिर अवाम के पास है। कितनी देर बच के रह लेंगे? अब आप देखें ना, आज राजनपुर जामपुर में जो हो रहा है, क्या हो रहा है आपको पता है? यूसी का हमारे चेयरमैन था, सिर्फ इसलिए उसको बुला के कहा जी इनकी सपोर्ट छोड़ दो, और उसकी 5 मुरब्बे जमीन पे गंदम तबाह कर दी। जिसने बैनर लगाया मोहसिन लगारी का, उसके खिलाफ उन्होंने पर्चे कर दिए। उसके बावजूद आप जरा देखें ना, जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ रहे हैं और मार्जिन चेक करें, मार्जिन तो बहुत हाई है। हसन खावर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक मुझे लेना है। और ये जो इस वक्त जो पूरी सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है, जजेस की तस्वीरें पब्लिकली लगाकर हाजिर सर्विस जजिंग के नाम, जजेस के नाम लेना, उन पर इल्ज़ामात लगाना। भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर आपको एतराज़ है तो आप मुताल्लिका फ़ोरम पर जाएं, हुकूमत में आप बैठे हुए मुताल्लिका फ़ोरम में जाके बात करें। इस तरह इदारे कमज़ोर होते हैं, इदारे मजबूत नहीं होते, इसको अच्छे टेस्ट में नहीं लिया जा रहा है। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं इंतखाबी सियासत, जिसमें तहरीक इंसाफ का पलड़ा मुसलसल भारी नज़र आ रहा है। ये कितना बड़ा फैक्टर है इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से जो कोशिशें मुबैना तौर पर नज़र आ रही हैं, इस हवाले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ब्रेक से पहले आपने बड़ी तफसील से बताया अपनी वाबस्तगी के बारे में, काले कोट के बारे में, अपनी फ्रेटर्निटी के बारे में कि आप उसके साथ खड़े हुए। लेकिन ये जो फ़िज़ा पूरी इस वक्त बनी हुई है, वो आपकी अपनी पार्टी हो, आपके इत्तेहादी हों, जो एक हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बबांगे दोहल हो रहे हैं,
تو بھٹی صاحب جیسا کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ فورم پر بات جانی چاہیے, سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کے جائیں, کس نے آڈیو ریکارڈ کی, کہاں سے آئی, کیسے آئی, یہ سب تحقیق طلب معاملات ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ آپ کی جو جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں, ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو قومی اسمبلی کا ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے, تو بس شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی, صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو, تو آگ لگا دو ہر ادارے کو, متون کر دو, اسے کنٹروورشل بنا دو. تو یہ اس پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ خود بیرسٹر ہیں, بینچ بار سے آپ کا تعلق ہے. مسعود صاحب, پہلی بات ہے جیسے بھٹی صاحب میرے بھائی ہیں, ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور پیار کا تعلق ہے, لیکن میں ان کی چیزوں سے ڈیفر کروں گا. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ آپ کو قانون کی اور اس کی ججز کو آپ ملائن کر رہے ہیں. ہم نے تو کسی جج کی کوئی نہ ملائن کیا ہے نہ کچھ کیا ہے. یہ آپ کے سامنے ریمارکس آپ کے سامنے ہیں, پرانے کچھ ججز کی باتیں آپ کے رہی ہیں, سامنے رہی ہیں, اور کس طرح وہ چیزیں کرتے ہیں, کس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے رہے. مسعود صاحب آپ بات سنیں. نہیں بالکل, میں اس سے ڈسیگری نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں ہم کسی کو ملائن کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم حقیقت کے اوپر مبنی باتیں کر رہے ہیں کہ آج کیا نواز شریف صاحب کی جو ساتھ ہوا, اور وہ ججز کی جن جج کو آج وہ ہمارے بھائی ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کیا آن ریکارڈ نہیں ہے, یا کیا ہم نے آڈیوز اور چیزیں نہیں ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے اور کس طرح ان کو سزا دی گئی, اور کیا آج تک کیا آئینی بحران 2017 جہاں پاکستان تھا اور آج جہاں پاکستان ہے, کیا یہ ادارے اس کے اوپر اپنا اوپر ذمہ داری نہیں ان کے اوپر بنتی کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے کس طرح ان کو اٹھا کے کر دیا, باہر پھینک دیا, کس طرح ایک منٹ آپ ہی سے گفتگو ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی تو ہونا ہوتا ہے کہ اسے انصاف نہیں ملتا. 5 سال گزر گئے, آپ کا کیس بھی ہے, آپ کہتے ہیں بڑا اسٹرانگ کیس ہے, اس کے اوپر کیا ہوا, کیا آپ کو انصاف نہیں مل رہا, آپ متعلقہ فورم پر جا کر بات نہیں کر رہے, پبلک میں بات کر رہے, کیوں؟ یا آپ کے مسعود صاحب کون سا فورم, مجھے بتائیں میاں نواز شریف کا کیس کون سے فورم پہ نہیں اٹھایا گیا, میرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فورم کیس کون سے فورم پہ نہیں اٹھایا گیا, یا وہی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو طاقتور ہے وہی اپنے فیصلے دیتا ہے اور اپنی مرضی سے دیتا ہے. یہاں انہوں نے بات کی, میرے بھائی نے بات کی کہ کل تو آپ اور جس جج کے پاس جائے گا آپ اس کو کہیں کانٹروورشل ہے. بھائی ہماری کورٹس میں یہ بڑا نارمل سسٹم ہے کہ ایک کیس الف کے پاس جاتا ہے اور الف کے پاس ہم مدعی ہیں, ہم الف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, تو آپ کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا, اٹھا کے الف کہتا ہے بالکل میں نے کیس نہیں سننا, وہ بیگ کے پاس بھیج دیتا ہے. دس از اے ویری نارمل پریکٹس, یہ کوئی ایلین پریکٹس نہیں ہے, یہ کچہری میں, لوگ کورٹس میں, نارمل کورٹس میں, فوجداری کیسز میں روز ہوتا ہے. ہمارے 5 کیسز روز ہوتے جو ہیں. مریم بی بی نے جلسے میں کیا, جو خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کیا, جو بلاول صاحب نے آج کیا, یہ بھی نارمل ہے کی ہوئی ہو, کیا نارمل ہے؟ جو مریم بی بی نے جلسے میں کیا, یا خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کیا, یا آج جو بلاول صاحب نے تقریر میں کیا, یہ بھی آپ کہتے ہیں نارمل ہے؟ نہیں, اس میں کیا اب نارمل ہے؟ سچ بولنے میں کوئی اب نارملٹی ہے؟ سچ ہم نے کیا کہا یا انہوں نے کیا کہا, مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کیا, ہم نے بات کیا کریں, ہم بات کریں انصاف کے اوپر مبنی کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نان کانٹروورشل ججز ہوں, نان کانٹروورشل بینچ ہو, وہ بینچ ہو جو سینئر موسٹ لوگوں کا ہو. مجھے بتائیں سینئر موسٹ لوگوں کے بینچ کے اوپر کہنے کے لیے کیا بات غلط ہے؟ مجھے آپ بتائیں, ایز این اینکر بتائیں کہ اس میں فل کورٹ کی بات کرنے کے اوپر کیا غلطی ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو حل کر رہے ہیں, تو پھر کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو وہ ہم اس کے فیصلے کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر رہے, ہم اس کے میکنزم کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں. وہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو یا ہمارے حق میں ہو, پھر فیصلہ ان ججز اور اس کو آنا چاہیے جن کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. یہاں قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق جیسے بھی ججز بیٹھے ہیں. بالکل درست بیرسٹر صاحب, آپ نے مجھ سے سوال کر دیا, میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں خالی یہ کہہ رہا ہوں, میں تو سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوں. میں اس کا جواب بھٹی صاحب سے لے لیتا ہوں. کہ مجھے خالی ایک چیز بتا دیں کہ فل کورٹ میں کیا غلطی ہے یا کیا ایسا ابہام ہے. میرا ماننا صرف اتنا ہے, جتنی میری سمجھ بوجھ ہے, آپ قانون مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ معاملات سپریم کورٹ کے اندر ہی ڈسکس ہونے چاہیے تھے, جلسوں میں پبلکلی میڈیا پر آ کر بات نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ زیادہ بہتر ہوتا, اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی ماضی میں یہ باتیں کہتی رہی ہے, آپ تنقید کرتے رہے عمران خان صاحب پر, آج آپ یہ کام کر رہے ہیں. بہرحال مجھے تو اتنا ہی لگتا ہے, لیکن مزید آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, پوزیشن میری نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ اس کا نہیں مسعود صاحب, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ تمہیں میں ٹھیک کروں گا. عمران خان صاحب سے اور کمپیئر نہ کریں, سر وہ جاتے بھی تھے, پھر توہین عدالت میں معافی بھی مانگنے جاتے تھے. وہ انہوں نے کیا کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکو گے. سر وہ توہین عدالت میں معافی بھی مانگنے گئے. پھر یہاں ہماری جماعت میں
سر تو وہ مجھے بات بتائیں, اگر ان کو توہین عدالت سے معافی مل گئی تو طلال چودھری نے کیا کہا تھا, اس کو کیوں نہیں ملی؟ دانیال عزیز نے کیا کہا تھا؟ بھٹی صاحب یہ بھید بھاؤ کیوں ہے؟ بھٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں دوغلا نظام, اس کو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھید بھاؤ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیوں ہے بھٹی صاحب ایسا؟ دیکھیے مسعود بھائی, کل جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ فوج پر چڑھائیاں کر رہے کہ میر جعفر, میر صادق, غدار, سازشی, ہلاکو خان, نیوٹرل گالی, تو ہم اس وقت بھی ان کو کہہ رہے تھے, تنقید کر رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے کہ خدا کا خوف کریں, یہ ہمارا ادارہ ہے, آپ کو تنقید کا حق ہے, آپ تنقید کریں, مگر یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے, اس طرح کی زبان ہے, یہ جلسوں میں نہ کریں. نمبر 2, میں نے شروع میں ہی کہا کہ ان کا مناسب فورم ہے, جیسے فاروق نائک نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ 2 ججز نہ بیٹھیں یا ہمیں لارجر فل بینچ بنا کے دیا جائے, بالکل ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک. لیکن میرے بھائی دانیال عجیب, اگر کالا کوٹ کہتے ہیں میں پہنتا ہوں, اور کالا کوٹ پہننے کے بعد آج اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی ٹھیک کیا, مریم نواز نے بھی ٹھیک کیا, خواجہ آصف نے بھی ٹھیک کیا, بلاول بھٹو نے بھی ٹھیک کیا, اور باقی ہم عطا تارڑ صاحب نے بھی ٹھیک کیا, اور باقی سارے جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, تو مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے. آپ اپنی آج عدلیہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے سر, یہ مکافات عمل ہے. یہ دانیال بھائی, یہ نواز شریف صاحب سے نیچے تک, حمزہ شہباز تک اسی عدلیہ نے ریلیف دیا ہے. آج نواز شریف صاحب جو موجیں کر رہے ہیں لندن میں, اسی عدلیہ کی بدولت ہیں. یہ جو شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی عدلیہ کی بدولت ہے. یہ جو حمزہ شہباز امریکہ میں یا جہاں بھی ہیں, اسی عدلیہ کی بدولت ہے. یہ مریم نواز جو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہی ہیں, اسی عدلیہ کی بدولت ہے. اور جسٹس کھوسا یاد آ رہے ہیں, آج ان کی تصویر چلا رہے ہیں, جب معطل کی تھی ایون فیلڈ کی سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو 5 اعتراض اٹھائے تھے سپریم کورٹ نے. پھر جسٹس کھوسا نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ مریم عورت ہے, ہمدردی کے مستحق ہے, چھوڑ دیجئے. کیپٹن صفدر کی سزا 1 سال ہے, اب اور کیا سزا دینی, چھوڑ دیجئے. نواز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہیں, اور کیا اندر کرنا ہے, چھوڑ دیجئے. آپ نے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا پھر جسٹس عظمت شہید شیخ کے خلاف بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہی کر رہے ہیں. اچھا سپریم کورٹ میں مریم نواز صاحبہ کے ڈاکومنٹس میں جعل سازی ہوئی, عظمت شہید شیخ صاحب نے پیناما لیکس میں پوچھا مریم نواز صاحبہ کے وکیل سے اس کی کتنی سزا ہے, انہوں نے کہا 7 سال قید مشقت با مشقت. شیخ صاحب بولے آج ہمارا دل ٹوٹ گیا مگر ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ صبر اب ان کو گلے پڑ رہا ہے. حضور دانیال بھائی, ہاں دوسرے جلسوں میں جسٹس قیوم کی پھر تصویریں لگیں گی, کہیں گے کہ یہ وہ ہیں جو بھائی جان کے ساتھ مل کر انصاف دے رہے تھے. پھر حدیبیہ جیسے اوپن اینڈ شٹ کیس کو بند کرنے والے جج صاحب کی بھی تصویریں لگیں گی کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس جس میں اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ تھے, یہ انہوں نے بند کر دیا. پھر شہباز شریف, حمزہ شہباز کو بری کرنے والے جج جنہوں نے نہ, جو ابھی میرے خیال سے وہ انفارمیشن کمشنر شاید لگ گئے ہیں, تو جنہوں نے نہ پورا کیس سنا, نہ پورے گواہ سنے, نہ پورے ثبوت سنے, پھر ان کی بھی تصویریں لگیں گی کہ یہ ہیں وہ جج. پھر اسحاق ڈار اور سلمان شہباز لندن میں تھے, یہاں جج صاحبان نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے, سرنڈر کرنے دیا جائے, ان کی بھی تصویریں لگیں گی. پھر لاہور ہائی کورٹ کے اس جج صاحب نے چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں حمزہ شہباز کو جب ضمانت دی تھی, اس جج کی بھی تصویریں لگے گی. یہ نہ کریں, یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. ہاؤس آف شریف سب سے بڑا لاڈلا اور چھیتا ہے عدلیہ کا. کوئی ایک فیصلہ مجھے بتائیں جس سے وہ نہیں نکلے, ہر فیصلے سے نکلے ہیں. بٹی صاحب میں تو اس بحث میں جانا نہیں چاہتا, آج اپنی فوج کے یہ باتیں ہو گئی ہیں, عدلیہ اور فوج کے ساتھ کھڑے ہوں. آخری 2 ادارے رہ گئے مسعود بھائی, آج پھر کہہ رہا ہوں, یہ عدلیہ یہ فوج, میری تو صرف درخواست اتنی ہے اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے, ان کے قائدین سے, کہ متعلقہ فورم پر جائیں. ان اداروں کو, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, پبلک فورمز پر ان کے ساتھ یہ نہ کریں, ان اداروں کا احترام کریں, ان کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. ذرا سی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور پھر اس کے بعد میں حسان صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کہ یہ تمام صورتحال, اس میں اس بات کا کتنا عمل دخل ہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے قومی اسمبلی کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس میں آگے چلی جاتی ہے. کیا یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس تمام صورتحال کا جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, بالکل ڈیفینیٹلی, ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے. آج عمران خان صاحب دیکھ لیں, اقتدار سے نکلنے کے بعد آج راجن پور تک کیا ہوا ہے. ایک تو میں آج بڑا مبارکباد دینا چاہوں گا کہ فاروق لگا رہی, اس کے بعد اویس لگا رہی, اس کے بعد عمار لگا رہی, اس کے بعد ایک اور لگا رہی, اس کے بعد ایک اور لگا رہی, اور اس کے بعد اور ایک اور لگا رہی.
یہ بڑے پتہ نہیں کیا ظالم لوگ ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوتے ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتے ہیں چند فیملیاں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتے ہیں. ہماری تو پتہ نہیں باری کب آنی ہے. تو یہ بڑا فیکٹر ہے. فیکٹر کیا ہے؟ عمران خان مقبول ہے, یہ غیر مقبول ترین ہے. ان کے دونوں ہاتھ خالی ہیں, پرفارمنس لیس اور مقبولیت لیس. عمران خان کے مقبول ہے, ساتھ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے اور ان سے زیر سایہ الیکشن لڑنا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں ارشاد بھٹی صاحب. یہ لیونگ پلینگ فیلڈ والی جو بات ہے نا, یہ مطالبہ تو میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب حسن خاور صاحب, مجھے کوئی کامنٹ آپ کا چاہیے کیونکہ پھر مجھے بیرسٹر صاحب کے پاس بھی جانا ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ابھی انہیں بینکنگ عدالت میں بھی پیش ہونا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کو بڑی قوی امید ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو, خاص طور پہ ان کے کیسز کو لے کر. تو اگر ایسی صورت میں عمران خان صاحب ہو جاتے ہیں نااہل, تو آپ کا کنٹینجنسی پلان کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کو شدید دھچکا پہنچے گا اور انتخابات کی جو نتائج اب تک ان کے حق میں نہیں آ رہے وہ ان کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے؟ مسعود بھائی بالکل ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ابھی تک کا جو فوکس رہا ہے نا, وہ رہا ہے غیر جمہوری حرکتوں کے اوپر. اسی وجہ سے اور ان کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے آج یہ دن ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے. اب ان کے ذہن میں یہ فارمولا ہے کہ کسی طرح -1 کر لیا جائے, مائنس عمران خان کر لیا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آج ہماری پاپولیرٹی اگر 60-65% پہ ہے, آپ مزید ایسی حرکتیں کریں گے یا کروائیں گے تو یہ پاپولیرٹی 80% پہ چلی جائے گی. 2/3 اکثریت سے آئیں گے, آئین امینڈ ہو جائے گا. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے میدان میں اتر کے کرنا پڑے گا. غیر جمہوری طریقوں سے ان کا کچھ نہیں بننے والا. عمران خان کے بغیر نہیں یہ جمہوریت اور الیکشن آگے چلیں گے. عمران خان صاحب واپس آئیں گے ہی آئیں گے. یہ جو بھی کر لیں ان حرکتوں کا فائدہ نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ایڈوائزرز کون ہیں. ابھی تک آپ دیکھ لیں نا کہ 10 مہینے جو اسٹریٹجی رہی ہے, ان کے حالات کہاں سے کہاں تک آ گئے ہیں, اور یہ مزید اس لائن پہ چلتے جائیں گے تو اسی طرح یہ جو گڑھا کھود رہے ہیں یہ مزید گہرا ہوتا جائے گا اور خود ہی گریں گے. بیرسٹر صاحب, یہ لیونگ پلینگ فیلڈ کی جو بات ہو رہی ہے, اور آپ کے اکثر رہنما اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان بھی نااہل ہو جائیں اور پھر نواز شریف تو ہیں ہی ابھی نااہل, پھر دونوں کی جب بھی اہلیت ہو تو ایک ساتھ ہی ہو, تو یہ ایسا ماحول بنے اور پھر الیکشن میں جائیں. واقعی یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو؟ مسعود صاحب, میں ان سے کہوں گا پائن جڑی بھی جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے, آپ کی جیل بھرو تحریک سے اللہ کا شکر بہتر ہے کہ جو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اور جس طرح آپ نے اپنا برا حال کیا, وہ جیل بھرو تحریک ہو یا کوئی اور ہو, تو اللہ کا شکر ان کی اسٹریٹجی سے بہت بہتر اسٹریٹجی ہے. دیکھیں ہم نے مسعود صاحب ایک چیز ان شارٹ ہمیں پتہ تھا کانٹوں کی سیج ہے, اینڈ وی ٹوک اٹ اوور بیکاز وی وانٹیڈ ٹو فکس دا اکانومی. اور اگر ہم نہ لیتے تو 2 مہینے میں آپ کا ملک بینک کرپٹ ہو سکتا. اس سے بھٹی صاحب یا کوئی اور یا کوئی بندے ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت جو ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کس حال میں ملا اور کہاں تک تھا. ہمارا فوکس سلیکشن نہیں ہے ابھی, ہمارا فوکس ہے پاکستان کو بچانا, اور انشاءاللہ بائی اپریل تھنگز ول بی آن رائٹ ٹریک. IMF کا پیسے آپ کے پاس ہوں گے, فیول پرائسز انشاءاللہ تو آلموسٹ 100 روپے کم ہو چکی ہوں گی, ڈالر 200 کے اوپر ہوگا, اور پھر ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور پھر ہم الیکشن لڑیں گے بھی, جیتیں گے بھی, اور 2/3 کی اکثریت سے بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوگی. تو آپ انشاءاللہ لیٹ دا ٹائم کم, لیکن فار ناؤ آر فوکس از ڈفرنٹ. فار ناؤ آر فوکس از پاکستان. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک کی جمہوریت ہے, اس ملک کی ادارے ہیں تو ہم ہیں, اور جب تک وہ حل نہیں ہوں گے, جب تک اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, جب تک یہ بالکل آپ کا پوائنٹ آگے بیرسٹر صاحب, گڈ فار یو, آپ بالکل یہ ملک میجورٹی لے کر آئیں, اور ہم انشاءاللہ ان کو حل کریں گے, اور ہماری سیکنڈ موسٹ پرائورٹی ہوگی اس درنگل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا فوکس الیکشن نہیں ہے, پی ٹی آئی کا فوکس الیکشن رزلٹ آئے گا, اور انشاءاللہ 2/3 کے ساتھ آئیں گے, اور ان کو بھاگنے کی انشاءاللہ پھر جگہ نہیں. جی بھٹی صاحب. جی سر, کیا کہہ رہے ہیں مسعود بھائی؟ کوئی کامنٹ. دانیال صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ہمارا فوکس نہیں ہے, ہمارا فوکس پاکستان کو بچانا ہے, پی ٹی آئی کا فوکس الیکشن ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, مگر جو 10 مہینوں میں جو حال کر دیا ہے پاکستان, ملک کو تباہ کرنا, جو 10 مہینوں میں تباہی بربادی ہو گئی, اللہ کرے, میں اس سے بڑی کیا ہے, پاکستان ہم سب کا ہے.
لیکن دیکھ لیجئے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ڈالر، اسٹاک ایکسچینج، باہر کی دنیا، اندر، اور 4 بڑے بحران ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں آئے. معاشی بحران، آئینی بحران، سیاسی عدم استحکام، دہشت گردی. تو اب اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور میں دانیال بھائی سے کہوں گا شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو اپنی کفایت جاری مہم کا بتائیں. 18 گاڑیوں میں وہ بھٹی صاحب وقت ختم ہو گیا میرے پاس. بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. احسان خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.